الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. معزز حاضرین، دعا کے آداب سے متعلق ہم جان رہے تھے اور تقریباً اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں. کل ہم جو جانے تھے وہ دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اور اس میں یہ بھی مسئلہ جانے تھے کہ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. اور تیسرا مسئلہ کل یہ جانے تھے کہ دعا کرنے کے بعد لوگ عموماً جو چہرے پر مسح کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ہے. دعا کے آداب میں سے چھوٹے دو ادب باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کر کے نئے موضوع پر ہم قدم رکھتے ہیں. دعا کے ادب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ آدمی خوشی کے وقت، خوشحالی کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے. عموماً لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب مصیبتوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. خوشی کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے. خوشی کے وقت اللہ کو یاد کرنا دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اصل بندے کی آزمائش تو یہاں ہے. بندے کی آزمائش دعا کے سلسلے میں اصل آزمائش تو یہاں ہے. اللہ دیکھنا عموماً کیا ہوتا ہے، مومن کو تکلیفوں اور مصیبتوں ایسے سمے جو ہے کوئی بھی چیز اگر ان کو سامنے نظر آ جائیں تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول. کفار مکہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ مصیبتوں میں ہوتے، جب طوفان آتا، کشتی ڈوبنے لگتی تو اللہ کو یاد کرتے خالص ہو کر کے. خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا. ایسے خوشحالی کے وقت کیا کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کو بندہ اپنی طرف پھیر لیتا ہے کردار سے. اپنے کردار سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے ان نعمتوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے. گویا اس کا بیہیویئر، اس کا برتاؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ نعمتوں کا حصول اسی کے کارن ہوا ہے، اسی کے سبب ہوا. خوشحالی کے وقت اللہ کو یاد کرنا، گویا دو چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے شکران نعمت ہے اس میں، اللہ جو نعمت دیا ہے اس نعمت کا شکر ہے اس میں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ایک. اور دوسری چیز جو ہے نعمت کے حصول کے باوجود، نعمت کے ملنے کے باوجود وہ گڑ گڑا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ادا، یہ کردار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من سرہ ان یستجیب اللہ، جس کو یہ چاہتا ہے، یعنی کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. کب؟ عند الشدائد والکرب، تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کو کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيُكَثِّرْ فِي الدُّعَاء فِي الرَّخَاءِ، اس کو چاہیے کہ کثرت سے خوشحالی کے وقت دعا کریں. اللہ اکبر. مصیبتوں اور تکلیفوں کے وقت جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، یعنی اس کی مصیبت دور ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کرے. تو یہ جو ہے دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. یہ بھی ایک ادب ہے. اور ایک آخری ادب، عموماً ہو سکتا ہے کہ اور زائد ادب ہوں. میں اردو کی کتاب، حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب کی کتاب ہے، ماشاء اللہ العزیز، دعا کے سلسلے میں انہوں نے آداب دعا تقریباً 15 آداب دعا جمع کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ آخری ادب ذکر کر رہا ہوں، اور دیگر علماء نے کچھ زائد آداب بھی ذکر کیے ہیں. تو یہ آخری ادب میں آپ کے سامنے ذکر ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں گناہ کے کام کو طلب نہ کریں. گناہ کے کام کو اللہ تعالیٰ سے طلب نہ کریں. مثال کے طور پر کوئی دعا یہ کریں کہ اللہ میرا اس کے ساتھ رشتہ توڑ دے، میرا یہ بھائی ہے، میرے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا، اس کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دے. اے اللہ میرے یہ ماموں ہیں، میرے یہ چچا ہیں، میرا رشتہ ان کے ساتھ دور کر دے، ان کو نقصان پہنچا دے، ان کا معاملہ جو ہے اور مشکل کر دے. تو ایسی گناہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت
کیا ہے، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے ہیں گناہ سے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیز گویا مانگنا کتنی بڑی بات ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک مالدار آدمی ہے، مالدار آدمی کے پاس جا کر کے اسے یہ پوچھے بھائی تمہیں کب یہ گھر میں نہیں رہتے وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ کہیں کہ فلاں وقت، کیونکہ مجھے چوری کرنے آنا ہے یہاں پر، بولے مانے گا وہ؟ کیا کرے گا کہ آپ کے گھر میں مجھے چوری کرنے آنا، آپ کب نہیں رہتے؟ ہاں کیا کرے گا وہ؟ اسی کے پاس نوکری کرتا ہے، اسی کے پاس کام کرتا ہے، اور جا کر کے کہے مجھے اس گھر سے چوری کرنا ہے، آپ کب نہیں رہتے؟ تو کتنی غلط بات ہو جائے گی، ادب کے کتنے خلاف ہے۔ تو رب العالمین کا معاملہ ہے، رب العالمین سے اگر کوئی دعا میں رشتہ داری کاٹنے کی بات کرے یا پھر کسی گناہ کے کام کے لیے مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ دعا کے آداب، بلکہ یہ دعا میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم، برابر بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا پھر رشتہ داری کے کاٹنے کے سلسلے میں نہ مانگے، اس وقت تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ آخری ادب تھا جو آداب دعا کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک نیا عنوان وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں، قبولیت دعا، یہ عنوان رہے گا ہمارا۔ اس میں 3 چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہم آخری ادب میں ایک مرتبہ ذکر کیے تھے کہ وہ افراد کون ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک۔ دوسرا وہ اوقات کون سے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں تفصیل سے ہم جانیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اور وہ جگہ کون سے ہیں جس میں دعا قبول، دعا تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے اللہ رب العزت سے، ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، مگر خصوصی کچھ مقامات اللہ تعالیٰ وہاں پر خاص کیے ہیں کہ ان جگہوں پر اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو بات چلتے ہیں ہم سیدھا کہ وہ افراد یا وہ اشخاص جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں نمبر 1 حاجی اور معتمر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، ان دونوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتی ہیں۔ اور اسی میں یہ بھی زائد کر لیں جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ جب دعا کرتے ہیں فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے ہیں، اور کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی، معتمر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اسی طرح نمبر 2 جن کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں سے مسافر، مسافر ایک، مسافر کے ساتھ ساتھ جو اپنے اولاد کے بارے میں دعا کرتا ہے اس کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، مسافر اور جو اپنے اولاد کے بارے میں دعا کرنے والا، اور اسی طرح سے مظلوم آدمی، مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 3 دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد لولدہ۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، نمبر 1، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رد نہیں کرتے، اللہ اکبر، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک ہی نہیں، مطلب دعا قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ، مظلوم کی پکار، مظلوم کی آہ جو ہے عرش الہی کھٹ کھٹاتی ہے، کسی کو ظلم نہ کریں۔ اور ہاں خصوصاً آپ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، قبولیت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے ایمان شرط ہے، بد دعا کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ مظلوم ہو بس۔ مظلوم اگر کافر بھی ہے بد دعا کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کافر ہے ہم اس کا مال ہڑپیں گے، نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ کافر ہے ہم اس کو ستائیں گے، ماریں گے، اگر مظلوم ہے تو مظلوم کی آہ سننے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، دعا قبول ہونے کے لیے ایمان شرط، بد دعا قبول ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں۔ اگر وہ مظلوم رہا، واقعی حقدار رہا، تو اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے،
اتنا ذہن میں رکھ لیں. دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار، و دعوت المسافر، مسافر جب دعا کرتا ہے کیونکہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے و دعوت الوالدی لولدہ، باپ کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا. تو یہ دو قسم کے افراد ہو گئے جس میں 6 افراد آ گئے. ایک حاجی، دوسرا معتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، سفر کرنے والا، مظلوم، اور والد جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرے. 6 افراد ہو گئے، 2 حصے ہو گئے جن کے دعا قبول ہوتی ہے. اور مزید انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں باذن اللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور اس کے بعد جو ہے تاخراتیں آئیں گی، تاخراتوں کے فوری بعد جو فجر ہوگی اس میں تو انشاءاللہ درس نہیں ہوگا. البتہ اس درس کو، اس عنوان کو تاخراتوں میں باذن اللہ تعالیٰ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق والا علم حاصل کرنے اور حق والا علم دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں اس عنوان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.